وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل ساتھ سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آپ اس کا سیاق و سباق سمجھتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی 200 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل اور اس میں خاص مناظرانہ کیفیت ہے اہل کتاب کے ساتھ اور ان میں سے پھر عیسائیت کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا ایک تعلق نظریاتی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں ان کے اس تعلق کو رد فرما رہا ہے۔ اور یہود کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم ہیں۔ اب یہود بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں انبیاء کی طرف اور عیسائی بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں انبیاء کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تم جس عیسیٰ کی بات کرتے ہو علیہ السلام اور اہل کتاب میں سے یہودیوں کو کہا گیا تم اپنا جو تعلق جوڑتے ہو ان کے ساتھ تم اپنے دعوے میں غلط ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، اور تمہارے افکار اور تمہارے اعمال نہ تو ان کی فکر کے ساتھ ملتے ہیں اور نہ تمہارے اعمال ان کے اعمال کے ساتھ ملتے ہیں۔ لہٰذا تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو ان انبیاء کا ایک تصور تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض کے بیٹے ہیں، یعنی تم جس کلیے کی بات کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ کے نبی اور ہمارے نبی مشترک ہیں اور ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، تو تمہارے نبی حضرت عیسیٰ جن تم دعوے دار ہو جن کے امتی ہونے کے، وہ خدا کے بیٹے کہاں سے آ گئے؟ لہذا ان کے اس دعوے کو رد کیا جا رہا۔ ان اللہ اصطفیٰ، انا کا معنی بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا، اسی سے نکلا ہے لفظ مصطفیٰ، یہ مفعول کا صیغہ ہے چنا گیا، اور اگر چننے والا ہو تو اس کو کہا جائے گا مصطفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفی ہے کیونکہ وہ چننے والا ہے، اور مصطفیٰ جو چنا گیا، اور اصطفیٰ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور جناب نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جتنے جہان والے تھے ان کے اوپر اللہ نے ان کو چن لیا۔ ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اور ان کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ذریۃ بعضھا من بعض، ذریہ اولاد، بعضھا ان میں سے بعض، من بعض کی اولاد ہے، بعض کی اولاد ہے۔ انبیاء خدا کے بیٹے نہیں ہوتے اور انبیاء خدا نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے بعض کے اولادیں ہوتی ہیں۔ لہذا تم نے یہ جو ایک نیا کلیہ بنا لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہ تمہارا تعلق ٹھیک نہیں۔ یہاں حضرت عمران کا ذکر ہے، آل عمران، یہاں مفسرین نے 2 حضرت عمران کا ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت عمران وہ ہے جو حضرت موسیٰ کے والد ہیں، اور ایک حضرت عمران وہ ہے جو حنا کے شوہر ہیں، اور وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے باپ ہیں، اور اس سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں کون سے عمران مراد ہیں؟ اگلی آیات مبارکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے مراد حضرت عمران اور حنا یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ کے والد عمران مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ یہاں سے کون سی آل عمران مراد ہے؟ یعنی 2 مفہوم ہیں، ایک آل عمران وہ جو حضرت موسیٰ کے باپ ہیں حضرت عمران اور ان سے چلتی ہے، اس سے کیا وہ آل مراد ہے؟ تو قرآن مجید میں یا حدیث میں کہیں اسپیسیفائی نہیں ہے کہ اس آل عمران سے کون آل عمران مراد ہے، کیونکہ آل عمران کتنی ہیں؟ 2، ایک حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، وہاں سے بھی چلا آل عمران، ایک حضرت عمران وہ ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں۔ اب وہ مراد ہیں یا حضرت موسیٰ والے مراد ہیں؟ اس آیت میں کہیں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، لیکن اگلی آیت مبارکہ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان آیات میں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں،
تو کہا جا سکتا ہے کہ اس آل عمران سے مراد بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد ہو سکتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تھوڑا سا پہلے چند جملے سماعت فرما لیں تاکہ کم از کم آپ کو 25 آیات مبارکہ کا مفہوم بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے، جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں 34 نمبر آیت مبارکہ سے۔ حضرت عمران اور حضرت حنا دو میاں بیوی ہیں، لیکن دونوں کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اگر ہمیں تو اولاد دے دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ اب اللہ نے دعا تو قبول کر لی، لیکن دعا میں بیٹا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان کو بیٹی دی، اور نام یہ رکھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ مریم۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کے ایک محراب میں، بالائی خانے میں، ایک حجرے میں، ایک کمرے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہاں حضرت زکریا آپ کو کھانا دینے آتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو کھانا دینے جا رہا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی وہ ماں ہے، اور ان کا ایک پورا تعلق ہے، وہ ولیہ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن ان کا ایک قریبی رشتہ داری بھی موجود ہے، اور وہ قریبی رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ جن کا نام ہے حضرت حنا، اور حضرت زکریا کی بیوی، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ اب وہاں اس شریعت میں ایک کزن کا جو کزن ہے اس سے پردے کا ایک تصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی کے بغیر حضرت مریم کے پاس نہیں جا سکتے۔ حضرت زکریا کھانا دینے جاتے ہیں، جو دے کے جاتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، جو خالی برتن لاتے ہیں ان میں پھلوں کی کیفیت اور کھانے کی اور ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں اللہ نے بے موسمہ پھل دیا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کھانے کے لیے، تو میری عمر ہو چکی ہے بہت زیادہ، میری بیوی بھی بانجھ پن کے قریب ہے، میں کیوں نہ اللہ سے دعا کروں؟ ممکن ہے اللہ بے موسمی اولاد مجھے بھی دے دے۔ حضرت زکریا وہاں دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ابھی اس دعا کی کیفیت یہ ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، اللہ وہیں فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ اللہ زکریا تجھے اللہ بشارت دیتا ہے اولاد کی، اور اولاد میں سے بھی بیٹا، اور بیٹے کا بھی نام رکھ کر جس کا نام جناب یحییٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہ ایک پورا تناظر ہے جس سے معاملہ آگے چلتا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک مثال دے کر حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کے بعد سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ تو یا خدا ہے یا پھر خدا کے بیٹے۔ ان کو ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس پروسیس سے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ بغیر باپ کی اولاد ہو گئی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس سے بڑا کام بھی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں نے جناب آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ اور پھر دوسری ایک مثال اللہ فرما رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور تم خدا مان بیٹھے ہو، تمہارا یہ ماننا غلط ہے۔ کیوں؟ کہ تم ذرا غور کرو جناب زکریا اور جناب یحییٰ کی پیدائش اور والد اور بیٹے کی طرف، تو ان کی عمر بھی کتنی ہو چکی ہے؟ 100 سال۔ ان کی بیوی بھی بانجھ اور نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ فرما رہے میں ان کو بھی تو اولاد دے رہا ہوں، پھر وہ بھی ایک دوسرے کو خدا مانتے، انہوں نے خدا نہیں مانا، تو تم جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانتے ہو؟ بیسیکلی اس پورے واقعے کو یہاں اندراج کرنے کا ایک حکمت یہ ہے کہ عیسائیوں کو مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے۔ جو وفد کہاں سے آیا تھا؟ نجران سے۔ وہ جو کچھ مفسرین نے اس کی تعداد 16 لکھی ہے، کچھ نے 60 لکھی ہے، کچھ نے 80 لکھی ہے۔ وہ جتنا وفد تھا اس کو سمجھایا جا رہا ہے تمہارا حضرت عیسیٰ کے ساتھ نظریاتی اور عملی تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی عقل سے ماورا نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا اور ان انبیاء کا دنیا میں آنا بھی وہ غیر معمولی واقعات کے پیش نظر ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اذ جب، قالت کہا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، کالا کالا کالو کالت، یہ کالت کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ اس کا اتصال ہو رہا ہے، یہ اگلے لفظ کے ساتھ مل رہی ہے۔ اذ قالت جب کہا، امرأۃ عمران، امرا عورت، عمرانہ جب عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے کہا، نام مینشن نہیں ہے، میں نے عرض کر دیا نام کیا ہے؟ حنا۔
اس کے سپیلنگ اگر دیکھیں گے تو HUNNAH ہے، لیکن اگر اس کو ویسے لکھیں گے تو ہا کے ساتھ ہے، ہنہ۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام ہنہ، لیکن یہاں صرف امرا کا لفظ ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا رب اے رب انی بے شک میں نظر تو منت مان لی ہے لاکا صرف تیرے نام کی میں نے منت مان لی ہے۔ منت کیا ہے؟ ما فی بطنی محررہ، ما جو فی بطنی میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے، محررہ وہ آزاد ہوگا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا۔ فتقبل منی، فا کا معنی بس، تقبل تو قبول فرما، منی میری طرف سے تو اللہ تو اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب منت مان لی گئی، لیکن ان کو امید یہ تھی کہ اللہ بیٹا دے دے گا، اور ہوا کون؟ بیٹی۔ فلما ودعتھا، فا کا معنی پس، لما جب، ودعتھا جب جنم دیا اس کو، ایک ہا سے مراد ہے مؤنث یعنی مریم سلام اللہ علیہ، فلما ودعتھا جب پیدائش دی اور جنم دیا اس کو تو عورت تھی، قالت رب انی وضعتھا انثی، قالت تو انہوں نے کہا رب اے رب انی بے شک میں نے وضعتھا میں نے جس کو جنم دیا ہے انثی، وہ تو بیٹی ہے، وہ تو مؤنث ہے جینڈر کے اعتبار سے، میں اب اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں؟ سوال ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کا گھر پاکیزہ ہے اور عورت کے ناپاکی کے ایام بھی ہیں، تو یہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ وہاں تو سارے جتنے مجاور ہیں یا جو خدمت گزار ہیں اللہ کے گھر کے وہ تو سارے مرد ہیں، تو ایک عورت ان کے درمیان کیا کرے گی؟ یہ کیفیت ذہن میں پیدا ہوئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، واللہ اللہ تبارک و تعالی اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے، بما وضعت جس کو انہوں نے جنم دیا۔ اب مریم سلام اللہ، ولیس الذکر کالانثی فرمایا کیا جا رہا ہے قرآن میں؟ واو کا معنی، اور لیسا نہیں ہے، الذکر کوئی مذکر بھی، کالانثی اس مؤنث کی طرح، روئے زمین کے اوپر اس وقت کوئی مذکر بھی ایسا نہیں ہے جو اس مؤنث کی طرح ہو، کوئی مرد بھی ایسا نہیں ہے جو اس عورت کی طرح ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر بظاہر اللہ کا کوئی نبی بھی موجود نہیں تھا، ورنہ نبی کا مرتبہ تو اللہ کی ولی کے مرتبے سے بلند ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی مذکر بھی اس مؤنث کی طرح نہیں ہے تو اس سے مطلب یہ ہے اور مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، لہذا خواتین موجود تھیں، خواتین میں وہ سب سے بہتر خاتون تھی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، واو کا معنی، اور انی بے شک میں نے، سمیتوہا سمیتو میں نے نام رکھا، ہا اس کا، مریم مریم، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور جناب دعا میں پھر اللہ کے حضور یہ عرض کرتی ہیں، واو کا معنی، اور انی بے شک میں، اعیذھا اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بیکا تیری، اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، مریم سلام اللہ علیہا کو، وذریتھا اور اس کی اولاد کو بھی اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے جناب؟ اب حنا، یہ سارے الفاظ کس کے ہیں؟ جناب حنا کے، کیونکہ پیدائش کس کی ہوئی؟ مریم سلام اللہ علیہا کی۔ اب دعا بھی وہ کر رہی ہیں کہ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے، وانی اعیذھا اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بیکا تیری، صرف اس کو نہیں، وذریتھا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب کیا ان کی یہ دعا اور یہ نظر قبول ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے فتقبلھا، فا کا معنی بس، تقبل قبول کر لیا، ہا اس پورے معاملے کو، ربھا حضرت حنا کے رب نے اس معاملے کو قبول کر لیا۔ کیسے قبول کیا؟ نہ چاہتے ہوئے نہیں، بقبول حسن، اعلیٰ طریقے سے قبول کرنے کی طرح قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، انبتا اگنا، پرورش کرنا، وَأَنبَتَهَا اور اس کی پرورش کی، اگایا، نباتًا حسنا بہترین پرورش کرنے کی طرح۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفیل کون بنا؟ جناب زکریا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ تعلق کیا ہے، حضرت زکریا کی بیوی اور جناب حضرت عمران کی بیوی، یہ دونوں آپس میں بہنیں۔ وَكَفَّلَهَا، واو کا معنی، اور کفلا
ان کے کفیل بنے. وکفلھا زکریا، اور ان کی کفالت کون کر رہا ہے؟ جناب زکریا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کلما، اب اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب زکریا آتے کیسے تھے. کلما، جب کبھی بھی، داخل ہوتے، علیہا، ان پر، یعنی اس سینس کو سمجھایا جا رہا ہے. علیہا، جناب مریم سلام اللہ علیہا پر کون داخل ہوتا؟ زکریا. المحراب، محراب میں. یہاں سے وہ محراب مراد نہیں ہے جو آج مساجد کے اندر ایک محراب کی کیفیت ہے. وہاں محراب سے مراد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں خدمت گزاروں کے الگ سے کمرے موجود ہوتے تھے. آج بھی گاؤں میں اور پنڈ دیہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے ساتھ ایک دو کمرے بنے ہوتے ہیں. وہاں گیس نہیں ہوتی تو لوگ آگ بھی جلاتے ہیں، تاپتے ہیں سردیوں میں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حجرہ. اس کو عموماً ہم حجرہ کہتے ہیں. تو پتہ نہیں باقی دوستوں کی زبان میں اور علاقوں میں اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ محراب کا جو لفظ ہے یہ وہ بالائی پورشن میں اعتکاف کے لیے، جیسے ہم کپڑے لگا کر اعتکاف کے لیے لوگوں کو الگ سے بٹھاتے ہیں، وہاں ان کا بیٹھنا اس کیفیت میں. اس سے محراب یہ مراد نہیں. وجد عندہا رزقا، جب بھی جناب زکریا علیہ السلام داخل ہوتے اس محراب میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، تو وجد عندہا رزقا، وجد پاتے، وجدہ یجد و پانا، من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا. وجدہ پاتے، دیکھتے، اندہا، ان کے پاس، رزقا، رزق، اللہ کا دیا ہوا رزق دیکھتے. قال یا مریم انا لک ھذا، قال، وہ فرماتے، پوچھتے، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے، لکے، تیرے پاس آیا، ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا. اب یہاں پر بھی وہ لفظ ذکر نہیں ہے کہ بے موسمہ پھل موجود ہوتا تھا. یہاں صرف لفظ کون سا ہے؟ رزق کا، کہ رزق کو وہاں پر پاتے. اب ان کے تعجب کی کیفیت کیا ہے کہ رزق وہاں پر پاتے. ظاہر ہے وہ کھانے کے لیے دے کے بھی تو کچھ جا رہے تھے، لے کے بھی کچھ جا رہے تھے. لہٰذا باقی جو انٹرپریٹیشن ہے رزق کی وہ یہ کہا گیا کہ بے موسمہ پھل تھا، دے کے اور جاتے تھے، واپسی پہ اور کیفیت میں ہوتا تھا. قال یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا. قالت، ان کا جواب کیا تھا؟ قالت، انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، ہوا یہ رزق، من سے، عند اللہ، اللہ کی طرف، عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو مجھے اللہ دے دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. اب جب حضرت زکریا نے یہ بات دیکھی تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں اگر بے موسمی کیفیت ہے تو کیوں نہ میں دعا مانگوں. ذرا دیکھیں دعا کیا ہے. ہنالک، اسی جگہ پر، دعا کی، زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے دعا کی. کالا، اور عرض کیا، رب، اے رب، ہب لی، تحفہ دے دے، گفٹ دے دے. وہب یا ہے وہ کمانا تحفہ دینا. ہب لی، بخش دے مجھے، تحفہ دے دے مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، اپنی جناب سے، ذریتن، اولاد، طیبتن، پاکیزہ اولاد اللہ مجھے دے دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اولاد کا مانگنا انبیاء کی سنت. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم اولاد اللہ سے مانگ سکتے ہو. تو انبیاء کی سنت ہے کہ دعا کو اولاد کو اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. اب دعا تو ہو گئی لیکن ریپلائی کتنی دیر بعد آیا؟ فنادتہ الملائکہ، فا کا معنی پس، نادت، ندا دی، ہو جناب زکریا علیہ السلام کو، الملائکہ، تو ملائکہ نے ندا کی. اچھا، اس دعا کی قبولیت میں کتنے مہینے اور سال لگ گئے؟ اسی کیفیت میں فنادت ہو، ندا دی، پکارا ان کو ملائکہ نے، کس حالت میں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، واو کا معنی وہ، اس حال میں کہ ہوا قائمٌ، وہ ابھی کھڑے تھے، یصلی، وہ پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب کے اندر ہی دعا مانگی، محراب کے اندر ہی تھے تو اللہ نے دعا کو قبول فرما دیا. اور ندا کیا دی فرشتوں کے ذریعے؟ ان اللہ یبشرک، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یبشرک، آپ کو خوشخبری فرماتا ہے، دیتا ہے، بے یحییٰ،
یحییٰ علیہ السلام کی، صرف بیٹا نہیں دے رہا بلکہ اللہ بیٹا دے کر اس کا نام بھی رکھ کر دے رہا ہے۔ اچھا یحییٰ کون ہوگا؟ مصدقم بکلمۃ من اللہ، مصدقن وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ اللہ کے حضور سے جتنے احکامات اور کلام ہیں ان کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدن اور وہ سردار ہوگا۔ یہاں سید کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن سے نکلا ہے۔ عموماً جو اللہ کے نبی کی اولاد میں سے آگے سلاسل اور آپ کی اولاد ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ سید کا لفظ کہاں سے آیا ہے، تو آل رسول کے لیے عمومی طور پر سرداری کا لفظ ہے جس کو عربی میں سید کہا جاتا ہے۔ سیدن یہ سید ہوگا، وحصوراً اور بے رغبت ہوگا، دنیا کے اندر اس کی بے رغبتی ہوگی۔ دنیا کا چارم کس کے ساتھ ہے؟ مال و دولت کے ساتھ ہے، حسن و جمال کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ ہے۔ فرمایا وہ حصورا وہ یکسو ہوگا، اس کی رغبت دنیا داری کے کاموں کے اندر نہیں ہوگی۔ اب اتنی صفتوں کے بعد وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، واو کا معنی اور نبیًّا وہ نبی بھی ہوگا اور من الصالحین نیک اور صالح بھی ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا حضرت زکریا کے ذہن میں کہ میں نے دعا بھی کر لی، فرشتوں نے کہہ بھی دیا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوا میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری اولاد کہاں سے آئے گی؟ اب اس سوال کو اللہ ریپیٹ فرما رہا ہے، قال رب انا یکون لی غلام، قال عرض کیا کہا، رب اے رب انا کہاں سے آئے گی، یکون لی میرے لیے، غلام کوئی بچہ میرے لیے کہاں سے آئے گا، وقد بالغنی واو کا معنی اور، قد تحقیق، بالغنی مجھے پہنچ چکا ہے، الکبر بڑھاپا، مجھے تو بڑھاپن آ چکا ہے، میری عمر تو بہت بڑی ہو چکی ہے، وامرأتی عاقر میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، واو کا معنی اور، امرأتی میری عورت، عاقر وہ بانجھ ہو چکی ہے، وہ سن یاس کو پہنچ چکی ہے، نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جواباً کیا کہا گیا؟ کالا کا کذالک اللہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یفعل کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا۔ اب دیکھیں اس کیفیت میں ایک تعجب ہوا، تو پہلا سوال یہ کہ اللہ اولاد کہاں سے آئے گی؟ اب اللہ نے فرمایا آئے گی، اللہ ایسے کرتا ہے، تو ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوا، اللہ پھر مجھے کوئی نشانی بتا دے کہ جب میری اولاد ہونے لگے گی تو میری نشانی کیا ہوگی، مجھے کو پتہ چل جائے تھوڑا سا۔ تو اللہ فرماتا ہے زکریا تو 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، تو گفتگو کرنا چاہے گا تیری زبان بول نہیں سکے گی، تو اشاروں کے نایوں میں گفتگو کرے گا، تو سمجھ لینا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اولاد دینے لگا ہے۔ انشاءاللہ کل ان آیات مبارکہ سے ہم آگے دیکھیں گے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کو بتلانے کا مقصد کیا ہے، ان کا شان نزول کیا ہے، کہ وہ جو نجران سے وفد آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک ان کی کیا ہے کہ جو اتنے غیر معمولی واقعے کے بعد پیدا ہوا ہے کہ جس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، تو یقیناً وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، اس کی کوئی تیسری صفت نہیں ہو سکتی۔ ان کو مثال دے کر ان کے ذہنی سٹیٹس کے مطابق ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جس حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو اور کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ذرا غور تو کرو میں نے باقی نبیوں کو اولادیں کیسے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، آل ابراہیم کو دیکھ لو، آل اسماعیل کو دیکھ لو، آل عمران کو دیکھ لو، کہیں دور نہ جاؤ، اپنے تھوڑے سے پیچھے چل کر دیکھ لو کہ حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ میں نے کیسے دی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ عبادت کیسے کرتی ہیں، تو ان کو ان کے سینس میں سمجھایا جا رہا ہے تمہارا رسالت کے بارے میں عقیدہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔